بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درجیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درجی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درجیوں کی چوری اور مکاری سے گراہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے انگنت قصے سنا ڈالے، سننے والوں میں ملک خطاب ایک ترک جسے اپنی دانش مندی پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درجی کون سا ہے؟ داستان کو کہا، یوں تو یہاں ایک ماہر فن اس شہر کے گلی کوچے میں موجود ہیں، لیکن پروش نامی درجی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں ہے۔ ہاتھ کی صفائی کا ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ تو ترک کہنے لگا، لگا لو شرط، اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کیوں کر میری آنکھوں میں دھول پھونک کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو دور کی بات ہے، ایک تار بھی غائب نہ کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ خوش نہ ہو، اس سے پہلے بہت سے یہی دعویٰ کر کے آئے اور اس درجی سے چوٹ کھا گئے، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر میں ساری رات گزری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پروس نامی درجی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درجی اس ترک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درجی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تقریم کا ایک ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہو گیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار و دغا باز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خام خواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درجی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دے۔ درجی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ کہ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے اس پر نشان لگانا شروع کیا، ساتھ ہی ادھر ادھر کے لطف قصے بھی چھیڑ دیا۔ ہنسی ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک بے حد دلچسپ ہو گیا۔ جب درجی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مداحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا اور ہنستے ہنستے اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ درجی نے جھٹ پٹ کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کہ کوئی اور نہ دیکھ سکا۔ غرض اس کو پرلطف داستان سرائے ترک اپنا اصلی مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب غافل ہو گیا۔ تو ترک درجی کہنے لگا، ایسے ہی مزیدار کوئی اور قصہ سناؤ۔ درجی نے ایک اور قصہ سنا ڈالا تو ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، ہوش و حواس عقل و خرد الوداع ہو گئے۔ مرتب درجی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا تو ترک چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درجی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی ایک اور بات کروں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ ترک کون تھا؟ دغاباز درجی کون تھا؟ اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے؟ کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غفلت ترک اپنی ذات ہے جس نے اپنے عقل و خرد پر بھروسہ ہے، عیار دھوکے باز درجی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسیات جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درجی کی کینچی کے مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل نحار کی کینچی سے دنیا کا مکار درجی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور اور علم کی آگاہی رکھتے ہیں، ایسے جاگے انسان جاگے کی دنیا کے چند دن کی ہے اور اخروی زندگی کی سوچ جس کی انتہا ہی نہیں ہے، پھر کیوں تو آنکھیں مود ابلیس کا پیروکار بنا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دنیا کے لہو لعب سے نجات پاؤ، یہی اصلی زندگی کا آغاز ہے۔ آپ کو دفنا کر واپس آتے ہی آپ کے لبحقین کا دھیان رخصت ہوتے ہی مہمانوں کے کھانوں کے بندوبست کی طرف جائے گا کہ انہیں کھانا کھلا کر رخصت کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ گزرے گا
آپ کے بچوں کے اسکول کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ 2 ہفتے گزریں گے، افسوس کرنے والوں کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ 3 ہفتوں تک آپ کی قبر کی زیارت روزانہ 2 یا 3 دن بعد پر آ جائے گی۔ 1 ماہ گزرے گا، گھر میں واپس ٹی وی چلنا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد آپ کے بچے واپس فلموں، گانوں، کارٹون کی جانب آ جائیں گے۔ آپ کی قبر کی زیارت جمعہ یعنی 7ویں دن ہو جائے گی۔ 2 ماہ تک آپ کی بیوی اور شوہر کسی بات پر ہنس لیا کریں گے، تھوڑا مسکرا لیا کریں گے۔ 6 ماہ تک گھر میں واپس بالی ووڈ، ہالی ووڈ موویز، گانوں کا مکمل راز ہو چکا ہوگا۔ مزاحیہ باتوں کے کہے گونج رہے ہوں گے۔ 6 ماہ گزر یہ آپ کی قبر پر اب مہینے میں 1 بار چکر لگتا ہے۔ 1 سال گزرا اور گھر والے سوچیں گے آج پورا 1 سال ہو گیا۔ آخری بار قبر پر کب گئے تھے شاید یہ بھی معلوم نہیں۔ آخری بار دعا کب کیے شاید یہ بھی یاد نہیں۔ یقین کریں آپ جتنے بھی توپ کیوں نہ ہو، محض 1 سال میں آپ سورہ دحر کی پہلی آیت میں عملی نمونہ ہوں گے۔ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا کہ وہ کچھ نہ تھا۔ بے شک یہ پیدائش سے پہلے کی بات ہے، آپ اسے وفات کے بعد بھی سوچ لیں۔ ہم چاہے جتنے بھی لوگوں سے کہ محبوب کیوں نہ ہو، ہم کچھ بھی نہیں، ہماری اوقات کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔